ایک بادشاہ کی 7 بیٹیاں ہیں، ساتوں بیٹیاں بہت ہی خوبصورت ہیں۔ بادشاہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا اپنی بیٹیوں سے پوچھتا ہے کہ بیٹا میں تمہیں کیسا لگتا ہوں؟ بڑی بیٹی کہتی ہے آپ مجھے شہد جیسے لگتے ہیں، دوسری کہتی ہے آپ مجھے چینی جیسے لگتے ہیں، تیسری بیٹی کہتی ہے آپ مجھے برفی جیسے لگتے ہیں، حتیٰ کہ 6 بیٹیاں میٹھی چیز کا نام لیتی ہیں، جبکہ چھوٹی بیٹی سلیمہ بہت ہی ذہین ہوتی ہے، وہ کہتی ہے بابا آپ مجھے نمک جیسے لگتے ہیں۔ ایک دم سناٹا چھا جاتا ہے، بادشاہ کے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ غصے سے اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنا کمتر لگتا ہوں؟ نمک تو ایک عام سی چیز ہے جس کی کوئی قدر نہیں۔ سلیمہ وضاحت کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بادشاہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور بادشاہ کہتا ہے کہ تم یہاں پر رہنے کے قابل نہیں ہو، تم یہاں سے نکل جاؤ۔ سلیمہ روتی ہوئی محل سے رات کے وقت باہر نکلتی ہے۔ وزیر یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے اور وزیر بہت ہی پریشان ہوتا ہے۔ وزیر کہتا ہے بادشاہ نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں خان سامہ وزیر کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بادشاہ کے لیے کون سی چیز تیار کروں۔ وزیر کو ایک ترکیب آتی ہے بادشاہ کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کی۔ وہ خان سامہ کے ساتھ مل کر ایک پلان تیار کرتا ہے۔ خان سامہ وزیر کا پلان سن کر بہت حیران ہوتا ہے۔ بادشاہ شاہی دسترخوان پر بیٹھا جو بھی چیز کھاتا ہے وہ میٹھی ہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ سالن بھی میٹھا ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ جاتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ ہر چیز میٹھی ہی بنائی ہے، نمکین تو نہیں بنائی۔ وزیر مسکرا کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، یہ میرے کہنے پر ہی ہر چیز میٹھی بنائی گئی ہے تاکہ آپ کو آپ کی غلطی کا احساس ہو۔ بادشاہ سلامت، نمک کے بغیر کوئی بھی چیز مکمل نہیں، اسی لیے چھوٹی شہزادی نے آپ کو نمک جیسا کہا تھا۔ بادشاہ وزیر کی بات سن کر بہت ہی افسردہ ہوتا ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے کہ یہ میں نے کیا فیصلہ کر لیا۔ بادشاہ فوراً اپنے وزیر سے کہتا ہے کہ چھوٹی شہزادی کو تلاش کیا جائے۔ وزیر فوراً سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ سلیمہ کو تلاش کیا جائے۔ سپاہی سلیمہ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف سلیمہ ایک بوڑھی عورت کے پاس رہ رہی ہوتی ہے۔ بوڑھی عورت بہت ہی اچھی ہوتی ہے اور سلیمہ کا بہت ہی خیال رکھتی ہے۔ بوڑھی عورت سلیمہ سے کہتی ہے کہ تم پریشان مت ہو، ایک دن بادشاہ کو اپنی غلطی کا ضرور احساس ہوگا۔ سپاہی سلیمہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بڑھیا کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اور وہ سلیمہ کو اپنے ساتھ لے کر محل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ سلیمہ محل کی طرف روانہ ہوتی ہے اور دل میں الجھن ہے کہ بادشاہ اب کیا کرے گا۔ بادشاہ جیسے ہی سلیمہ کو دیکھتا ہے تیزی سے آگے بڑھتا ہے اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہے بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ سلیمہ روتی ہوئی کہتی ہے ابا حضور میں نے کبھی گستاخی نہیں کی تھی، بس حقیقت بتائی تھی۔ بادشاہ اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ آج سے نمک کی اہمیت کو تسلیم کیا جائے گا اور شہزادی سلیمہ سب سے معزز سمجھی جائے گی۔ سلیمہ اپنے والد کے ساتھ لپٹ جاتی ہے، سب بہنیں ہنستی ہیں، محل میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے اور کہانی محبت اور سمجھداری کے سبق کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔